آپ آزما کے دیکھ لیں, منافقت کا کوئی ایوارڈ پاکستانیوں کو باہر جا ہی نہیں سکتا. جتنے پاکستانی منافق ہے دنیا میں شاید کوئی شخص منافق ہوگا. آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں. آپ نے ثابت بھی کر دی ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں نا. میں اپنی اگر مثال کر دیتا ہوں, ہم میں سے ہر شخص کے پاس شمس بھائی 2 اسلام ہوتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے 2 کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل پوچھوں گا. اچھا, آپ کو پتہ ہے آج کل سردیوں کی آمد ہے, بلکہ کچھ لوگوں کے بقول تو سردی آ بھی چکی ہے. دیکھ لے بھائی ہم نے کوٹ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, کوٹ پہننے کی وجہ یہ بھی ہے. خیر ایک وجہ سردی ہے اور ایک وجہ ویڈیو اس لیے تو میں نے ایک وجہ بھارت. تو کل مجھے اتفاق ہوا ہے, ایک بزرگ جو ہے نا وہ میں تیمارداری کے لیے کیا ہوں. آپ اندازہ لگائیں انہوں کو 3-4 مطلب ایک کمبل, ایک رضائی, ٹھیک ہے, سامنے وہ ہوور چل رہا ہے, سامنے وہ آگ تاپ رہے ہیں, ساتھ ساتھ پتہ کیا وہ سردیاں نہیں رہی ہیں. سردیاں 2.5 پون میں رات کو پانی رکھتے تھے بالٹی میں, تو صبح جناب برف ٹپیکل ورڈ ککر. خیر تو یہ تو ویسے بائی دا وے بات ہے, لیکن نا میں نے میرے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے زمانے کے ساتھ بڑا کریز ہے. آپ اس کے بارے میں کیا؟ میرا خیال یہ ہے نا کہ پہلے تو ایک میں تصحیح کر دوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے زمانے میں, اور خدا کے بندو ابھی آپ کا ہی زمانہ ہے, آپ گزر نہیں گئے, آپ گزر تو نہیں نہ گئے آپ ابھی تک. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوا ہوگا, میں مانتا ہوں. کسی شادی وغیرہ پہ جائے نا, یا پھر کسی فوتیدگی پر, تو وہاں پہ بیٹھے ہوں تو کچھ بڑے بزرگ یا 60-65 سال کے جو مرد ہوتے ہیں نا, اگر وہ ان کے آپ حلقہ میں بیٹھ جائیں نا, تو وہاں پہ ایک بات بڑی سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے زمانے میں نا یہ ہوتا تھا, ہمارے زمانے میں وہ ہوتا تھا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. سردیاں ہمارے زمانے میں ہوتی تھی, گرمیاں ہمارے زمانے میں ہوتی تھیں, پھل ہمارے زمانے میں, خوراکیں ہمارے زمانے میں ہوتی تھیں. اب تو وہی ہر بات چائنا کی, اب تو جناب پھل بھی چائنا کا اور چاول, یعنی کہ جو کچھ بھی تھا نا ان کے زمانے میں تھا, اس زمانے میں کچھ بھی نہیں ہے. دیسی خوراکیں نہیں ہم نے کھائی ہوئی ہیں, جوانیاں ہمارے اندر تھیں, جوانیاں ہمارے اندر تھیں, پڑھائیاں ہمارے, ورزشیں ہم نے کی ہیں, سب کچھ کام ہم نے کیے ہیں, ورزشیں ہم نے کی ہیں, خوراکیں ہم نے دیسی کھائیں. ٹھیک ہے اب دیسی خوراکیں تھوڑی ناپید ہو گئی ہیں لیکن اس وقت بھی ہیں, لیکن یہ بات چلو ان کی ایک حد تک ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن وہ جب وہ اگلی بات کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ بریلر ہو, آپ لوگ پیزے ہو, آپ لوگ شوارمے ہو, وہ جو طنز ہوتا ہے نا وہ تھوڑا کھٹکتا ہے کہ بھائی یہ کیوں کہہ رہا ہے اس طرح. ایسی بات ہے. حالانکہ دیسی خوراکیں ختم کرنے میں, سب کچھ ختم کرنے میں ہاتھ کس کا ہے؟ ان کا اپنا ہے, یہ اسی نسل کا ہے نا جو خود اس بات میں بڑا تفاخر جس نے کھائی ہیں, لیکن اس چیز کو برقرار نہیں رکھ سکے, اس چیز کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا. اور طنز جو ہے وہ اگلی نسل پر, جس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسے میں سب کی بات نہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, وہی بات شروع سے والی بات ہے نا, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ طنز کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا. نہیں آپ یہ دیکھیں نا, اگر وہ ہمیں جو بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, پر ایک سیدھی سی بات ہے, آپ نے اپنا وقت گزارا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو عمر دے, صحت دے, سکھ صحت دے زندگی, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کو معاشرہ یا پاکستان کیسا ملا تھا جب آپ لڑکپن سے, مطلب بچپن سے لڑکپن میں آئے, آپ کو کیسا پاکستان ملا. اب جب آپ بڑھاپے میں گئے تو آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ یہ بات پوچھنے والی ہوتی ہے, ان سے کرنے والی ہوتی ہے, لیکن اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے. جب وہ بات کر رہے ہو نا اور آپ آگے سے بات ٹوکیں, وہ کہتے ہیں یہ بڑا بدتمیز ہے, بہت بدتمیز ہے, اور تینوں بڑے نے کچھ نہیں سکھایا. بالکل حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سوال کرنے کی جرت ہو. ہم لوگ جب سوال کرتے ہیں نا تو پھر وہ ہماری پرورش پہ بات آ جاتی ہے کہ تینوں بڑے نے کچھ نہیں سکھایا, اس ڈر سے بالکل ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے نا, چلو ایک تو واقعی بدتمیز ہوتی ہے نا بندہ, لیکن ایک بعض اوقات بلکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے آپ کا ایک بالکل جینین سا سوال ہوتا ہے, اور وہ کسی طور بھی بدتمیزی کے زمرے میں نہیں آ رہا ہوتا, لیکن چونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا یا وہ جواب دینا پسند نہیں کرتے, تو پھر اس کو برش آف کرنے کے لیے کیا کرتے تھے, جی تین بڑے نے سکھایا کوئی نہیں, تین نہیں دسے بڑے نال گل کیوں کر دی, تیرے پیو ماں پیو تین سکھایا کیوں. وہی پرورش پہ بات آ جاتی ہے, کبھی والدین پہ اور کبھی ٹیچرز پہ. ہمارے محلے کے بزرگ تھے, تو وہ میں ایک کتاب اٹھا کے جا رہا تھا, تو کہتا ہے چھوڑا اکیلی میں نا, میں کہتی کتاب لی میں نا, انہوں کیا کرنی, میں کہتی پڑھنا ہے اور کیا کرنا.
آگے سے کہتے ہیں او یار پڑھائیاں تو ساڈے ویلے ہیں تسی کے پڑھے. وہی بات نا. اچھا یہاں سے آگے بات بڑی مزے کی بات ہے. صحیح. اگر پڑھائیاں آپ کے وقت تھیں تو آپ کے وقت ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے کون سے 30 مار خان پیدا کیوں نہیں ترقی کی؟ میں وہ اس بابے کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اس جنریشن کی بات کر رہا ہوں. اگر پڑھائی، اگر خوراکیں، صحیح بات، اگر تمیز، پرورش، سب کچھ اگر آپ کے وقت میں تھا تو اس وقت یہ سینیریو جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ کس کی پیداوار ہے؟ نہیں یہ دیکھیں نا، ایک اور بھی تو بات ہے نا. یہ کہتے ہیں اور اس میں کچھ حد تک یہ حقیقت بھی ہے کہ ایوب خان صاحب کا دور جو تھا نا وہ سنہری ترین دور تھا. اس میں بہت ساری وجوہات، اس میں نو ڈاؤٹ اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہوں گے، لیکن مثبت پہلو یہ تھے کہ بھارت کو ترقی ہوئی اور وہ تقریباً 65 میں یا 68 میں ختم ہوا. اب جو اندازہ لگا جو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، 60 کی دہائی میں جو پیدا ہوئے ہیں، انہیں تو سب سے بہترین یہ جو 50 میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، پاکستان کے فوراً بعد اگلے 10-15 سالوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کو تو بالکل ایک آئیڈیل سا جو ہے نا ملا تھا. مطلب دیکھ لیں کسی بھی طریقے سے کمپیئر کر لیں نا، آپ آج جو مرضی کرائیٹیریا بنا لیں، انڈیکس جس مرضی طریقے سے ناپ تول کر لیں، پاکستان تو تنزلی کی طرف جا رہا ہے نا. اور ہمارا جو پیک تھا وہ وہی 60-65 یا میکسیمم کر لیں تو 70-75 تک تھا ڈکٹیٹر سے پہلے. مطلب آپ کو تو ایک آئیڈیل، ان کو یعنی کہ ایک آئیڈیل حالات ملے تھے، اس سے بہتر کی تو آپ یعنی کہ توقع ہی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ دیکھیں نا کہ آپ نے چھوڑا کیا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں، منافقت کا کوئی ایوارڈ پاکستانیوں کو باہر جا ہی نہیں سکتا. جتنے پاکستانی منافق ہے دنیا میں شاید کوئی شخص منافق ہوگا. آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں. آپ نے ثابت بھی کر دی ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں نا. میں اپنی اگر مثال کر دیتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص کے پاس شمس بھائی 2 اسلام ہوتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے 2 کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل پوچھوں گا. 2 یہ سوچنے والی بات ہے کہ خوراکیں بھی اس وقت تھیں، تعلیم بھی اس وقت کی اچھی تھی، تہذیب بھی اس وقت کی اچھی تھی، ٹھیک ہے، اور وقت بھی وہ بہت اچھا تھا. وہ بہت اچھا تھا. سستے ویلے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ جو بھی اچھائی تھی وہ اس وقت تھی. آج سے 50 سال 60 سال پہلے سب کچھ اس وقت تھا. اگر اس وقت سب اچھا تھا، سب ٹھیک تھا، تو ملک نے ترقی کیوں نہیں کی؟ سب سے پہلی بات یہ. ٹھیک ہو گیا، سب اچھا تھا. میں کہتا ہوں اس وقت سب اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اگر سب اچھا ہوتا تو جنگیں اس وقت نہ ہوتی. 2 جنگیں ہوئی ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. ایک میں 48 ہاں 3 جنگیں اس وقت ہوئی. انہی جنگوں میں ہمارا ملک 2 لاکھ ہوا، آدھا ہو گیا. یہ وہ اچھے ویلوں کی بات ہے. جب سستے ویلے تھے، ہر چیز اچھی تھی، خوراکیں اچھی تھی، اس وقت ہمارا ملک علیحدہ ہوا ہے. اس وقت ہم نہیں تھے، آپ لوگ تھے. ہمارے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے کی وہ اور لوگ تھے. وہ اگلی بات، سب سے زیادہ ڈکٹیٹر، سب سے زیادہ عامر کس وقت آئے؟ وہ اچھے ویلوں میں. اگر وہ اچھا ویلا تھا تو وہ اس اچھے ویلے کی تصویر اب نظر آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. جو ہمیں پاکستان ملا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اچھے ویلوں والا پاکستان یہ تھا. اچھے ویلے ہوتے، اچھا وقت ہوتا تو ایک اچھا ملک ہمیں ملتا. ان لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. نہ آواز بلند کی، نہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی، نہ اس ملک کی ترقی کے لیے کچھ کیا، نہ آنے والی نسلوں کے لیے یعنی کہ ہمارے لیے کچھ کیا. اس کے نہ کچھ کرنے کے باوجود آج باتیں ان کی سنیں تو ہمیں ڈیگریڈ کیا جاتا ہے ہر بات میں. اور جتنی برائیاں ہیں اس وقت وہ آج کی نسل میں ڈالی جاتی ہیں. حالانکہ اس وقت کی نسل اور آج کی نسل کا اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لینا تو تعلیم میں کچھ حد، جب سے یہ نیٹ آیا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت آج کا نوجوان آگے جا رہا ہے. اپنی مدد آپ کے تحت. صحیح بات ہے. آپ نے جو اتنی بڑی بات کی ہے نا، یہ جو بزرگوں کا ایک کریز ہے، جنون ہے کہ ہمیں مطلب ہمارا وقت بہت اچھا تھا نا، اس کی ایک وجہ ہے. آپ کو شاید ماشاء اللہ آپ بھی اہل علم ہے تو نا، ہر بندے کو آپ اپنے ساتھ بھی یہ دیکھ رہے نا، میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوا، ہر بندے کو نا اپنا ماضی بڑا اچھا لگتا ہے. ہاں اس نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، مطلب اس کی جو ہے نا اچیومنٹ ہے، پرفارمنس ہے، سکسیس ریٹ 0 ہے نا، لیکن پھر بھی نا مطلب وہ بہت جو نا اس کو کرے گا نا، جب بھی وہ ماضی کے بارے میں سوچے گا نا تو اسے نا ایسے نا ایک فرحت سی، سکون سے محسوس ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جو شاید آپ کو پتا نا،
اس کی وجہ یہ تھی کہ نا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، جنت سے نکال کر زمین پر ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، ٹھیک ہے. تو جنت کیا تھی؟ جنت کا مطلب ہے وہاں پر ہر چیز ہے، نعمتیں ہیں. تو وہ زمین پر نا بیٹھ کر جب وہ زمین پر آئے اور پھر اما ہوا سے کچھ دن کچھ عرصہ الگ بھی رہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب الگ تھے نا دونوں، پہلے الگ تھے، پھر دونوں کا ملاپ ہوا، پھر اکٹھے حال گزارا کیا، جیسے بھی وقت گزارا، تو وہ زمین پر رہ کر جنت کو یاد کرتے تھے، اپنا ماضی. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا یہ عادت کہ سب کو اپنا ماضی اچھا لگتا ہے، یہ وہاں سے چلی آ رہی ہے. ہر بندے کو اپنا ماضی، آپ خود سے تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ نے ماضی میں کچھ بھی نہیں نہ کیا، لیکن آپ پھر بھی نا وہ ایک وقت آج سے 15-20 سال پہلے کی بات یاد کر کے خوش ہو رہے ہوں گے. کوئی اتنی خاص بات بھی نہیں ہوگی. مطلب ایک بندہ ہے نا، ایک کرکٹر ہے، ایک مثال ہے نا، ایک کرکٹر ہے جس نے ورلڈ کپ جتوایا ہے، یہ اس کا کردار ہے. ایسے بائی دا وے بات کر رہا ہوں، اس کے پاس تو ایک میموری ہے نا کہ میں نے یہ کیا ہے. یار ایک فوجی ہے نا، اس نے جنگ میں حصہ لیا، اس کے ملک کو فتح ہوئی ہے، اس کا کردار تھا، اس کے پاس تو ایک بات ہے نا چیئر اپ کرنے کے لیے کہ میں نے یہ کیا تھا. ایک بندہ ہے جس کو گھر سے باہر، شہر سے باہر کوئی جانتا بھی نہیں ہے، آپ اس سے بھی کبھی پوچھیں نا تو وہ بھی بڑا یاد کرے گا، وہ وقت ایسا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا. یعنی کہ انسانی نفسیات میں، یہ نفسیات اور نیچر میں ہے. نیچر میں ٹھیک ہو گئے ایک بار. لیکن یہ ابھی میری دوسری بات آپ نے سنی. دوسری جو آپ بڑے بوروں کی بات کر رہے ہیں نا، ایک اور چیز بھی ہے. ہم جو ہے نا پنجابی اسپیسیفکلی، اور اس پنجاب کا مطلب پاکستان کا پنجاب نہیں ہے، یہ پرانا پنجاب 1947 سے پہلے والا. اور یہ وہ پنجاب ہے جس میں یہ تھا، جس کی سرحد ایک طرف سندھ تک تھی اور دوسری طرف کشمیر تک تھی. یہ اس پنجاب کی بات ہو رہی ہے. اور ادھر پشاور اور افغانستان تک، پشاور چونکہ افغانستان کا تب علاقہ تھا، تو یہ ایک بڑا واسٹ ایریا بنتا ہے. یعنی کہ آج کا مکمل صوبہ پنجاب بھارتی اور پاکستانی، اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ کے پی کے کا بھی حصہ بھی لگتا تھا. ٹھیک ہے. جب 1707 میں ہوا نا، 1707 میں اورنگزیب عالمگیر صاحب کا وصال ہوا، اس کے بعد کیا ہوا کہ مغل ہوئے کمزور. مغل کمزور ہوئے تو کیا تھے، جو سرکش گروپ تھے نا، انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. تو وہ دھاڑیں پڑتی تھی، اور وہ کیا کرتے تھے، یہ سکھ تھے اور جانگری تھے، یہ جنگلوں سے نکلتے تھے اور لوگوں کو لوٹ لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں پر کیا ہوا، وہاں سے باہر سے حملہ آور آتے تھے. یہ جو بھی آتے تھے نا ہمارے پنجابی، اپنی جان بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. تو وہاں سے نا ایک چیز جو ہے نا وہ نسل در نسل درایت کرتی ہوئی ایک منافقت سی آ گئی ہے. یہ اسی کا ثمر ہے کہ ہم ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جانے والے کو لانتے بھیجتے ہیں. ہماری ہسٹری رائٹ پڑی ہے اس میں سے. جو بھی کبھی بھی دیکھ رہے نا، جب کبھی مشرف صاحب ایک مثال ہے، ویسے بائی دا وے کہہ رہا ہوں، فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے. مشرف صاحب جب آئے تھے، یعنی کہ جب 1999 میں 12 اکتوبر 1999 میں گئی تھی، جب انہوں نے کو کیا تھا، تب لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی. بالکل. اس سے پہلے 90s کی دہائی میں کیا ہوتا رہا، نون لیگ کی یا پی ایم ایل این کی حکومت جاتی تھی تب بھی مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی، پیپلز پارٹی کی جاتی تھی تب بھی مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی. اب بھی ایسا ہوا ہے نا. مطلب جب 2007-8 میں مشرف صاحب گئے ہیں، ان کو مطلب وہ ریزائن کیا، تب کیا ہوا، تب بھی مٹھائیاں بانٹی گئی. مطلب وہ ایک نا ٹپیکل ٹرم نہیں ہوتا، چڑھتے سورج کے پجاری. ایگزیکٹ. یہ نسل در نسل مار کھانے کے بعد ہمارے جو ہے نا وہ وجود کا حصہ بن گئی. اور آج بھی یہ کوئی اتنی کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں یہ کوئی صرف اس پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں، منافقت کا کوئی ایوارڈ پاکستانیوں کو باہر جا ہی نہیں سکتا. جتنے پاکستانی منافق ہے دنیا میں شاید کوئی شخص منافق ہوگا. آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں. آپ نے ثابت بھی کر دی ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں نا. میں اپنی اگر مثال کر دیتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص کے پاس شمس بھائی 2 اسلام ہوتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے 2 کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل پوچھوں گا. 2 اسلام، ایک اسلام وہ ہوتا ہے جس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں، اور ایک اسلام وہ ہے جس کی میں تبلیغ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جس اسلام پہ میں عمل کرتا ہوں نا، اس میں تھوڑی بہت 2 نمبری جھوٹ، ریلیکسیشن ہے، اس میں تھوڑی اور ضرورت کے مطابق زیادہ ساری. ٹھیک ہے. لیکن جو اس میں فلیکسیبلٹی، الاسٹیسٹی سارا کچھ ہے. لیکن جس کی میں تبلیغ کرتا ہوں نا وہ بہت ریجڈ ہے. یہ خیال نہیں ہے ہر شخص کی. یہ خیال کیا ایک مطلب امنگ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. لیکن وہی بندہ اپنے 5 یا 6 فٹ کے جسم کے اوپر تو اسلام نافذ نہیں کر سکتا. بالکل ہے. ناظرین، اگر آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہو، آپ نے کچھ سیکھا ہو، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرا ہو، تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن. میں ایک بات بتاؤں، ہمارے جو ہے نا اس پروگرام، یہ سارے پروگرام کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کی سوچ کو وسیع کیا جائے. اس کا کوئی خاص سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ کسی کوئی خاص پارٹی کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے، نہ کوئی خاص کسی مذہبی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہے. صرف اور صرف یہ مقصد ہے
کہ آپ کی سوچ کو وسیع کیا جائے. نہ ہم کسی کو ڈیگریڈ کرتے نہ ہیں، کسی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، نہ ہمارا مقصد ہے کسی کو ڈیگریڈ کرنا، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارا ملک کیسے چل رہا ہے، اور ہمارے مطلب ہمارے مستقبل کیا ہے، اس ملک میں ہمارا کیا مستقبل ہے اور ہمارے لیے ہو کیا رہا ہے. صرف یہی اس سارے بحث مباحثے کا صرف یہی مقصد ہے. مجھے اور ارسلان موبل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.